گئی اور ان کے گھروں میں ان کے اکاؤنٹ میں لاکھوں ملے، کروڑوں ملے. کیونکہ ایک بار سوال کا دروازہ آدمی کھول دیتا ہے وہ بند نہیں ہوتا. ہاں اللہ سے مانگو. اور رسول فرماتے ہیں میری زندگی میں ایسا انسان میں نے نہیں دیکھا. مجھے کیسا انسان کہ ایک بدو قحط کے مارے بغداد آیا کچھ سوال کرنے کے لیے. بدو آدمی تھا، جنگل میں رہتا تھا، بہت قحط سالی ہو گئی، کچھ نہیں رہا. جب وہ آیا تو بادشاہ اپنے محل میں نماز پڑھ رہا تھا تو بیٹھا بس بیٹھا. نماز کے بعد ہم اسی نہا بیٹھا. اب اس کو سن رہا اور بیٹھا. یہ بدو اٹھا اور چلٹی پکڑ تو سیکورٹی والوں نے روکا. بھائی کہاں جا رہے ہو؟ اب تو بادشاہ سلامت سے ملنے آئے، بغیر ملے جا رہے ہو. کہا کہ مجھے میرا جاب مل گیا. کیا بات. اب جب آواز اور بلند ہوئی تو بادشاہ نے اپنی دعا کو مختصر کر دیا اور کہا یا اخ العرب ما بک، اے میرا رب ہے، کیا ہوا تجھے؟ تیرے آنے کی غرض مجھے بتائی گئی کہ بھائی کچھ تمہارے یہاں قحط سالی ہوئی ہے تو تم کچھ معاونت کے لیے آئے ہو. تو ذرا بیٹھو بات کرو. کہا مجھے میرا جواب نہیں. پوچھا کیا جواب نہیں؟ کہ نماز کے بعد تم نے کیا کیا؟ سبحان اللہ. کہا میں اللہ سے مانگ رہا ہوں. وہ تجھے دیتا ہے مجھے نہیں دیتا. تجھے اتنی بڑی بادشاہ کا مالک بنا دیا تو کیا مجھے 2 روٹی کے لیے وہ تڑپائے گا؟ اور جو ہسٹوریکل لفظ اس نے کہے وہ سونے کے الفاظ سے لکھنا. جیسے بادشاہ نے کہا میرے بھائی جب تو اتنے دور سے آیا یہ تو کچھ لے کر ہی جا. کہا میرے بیٹے بڑا فقیر چھوٹے فقیر کو اگر کچھ دے دے پھر بھی وہ فقیر ہی ہے. بڑا فقیر چھوٹے فقیر کو اگر کچھ دے وہ فقیر ہی. تو تو بھی فقیر میں بھی فقیر. فرق اتنا ہے تو بڑا فقیر ہے میں چھوٹا. اللہ فقیر ہم دونوں ہیں تو ہم اس سے کیوں نہ مانگے. اور اس نے تو وعدہ کیا ہے اور وہ دے کر کسی سے احسان نہیں جتاتا، بندے کو بھی نہیں بتاتا. تو دوسری چیز جو فرمائی حضرت محمد علیہ السلام نے کہ بیٹا سوال کرنے سے ذلت آتی ہے. اور سوال کرنے والا ایک بار ہاتھ پھیلا دیتا ہے دروازہ اس کے اوپر کھل جاتا ہے. تیسری چیز یہ فرمائی کہ سوال کرنے والے پر جو تیسری حالت آتی ہے اس کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے. اسے ایمان کیسے کمزور ہوگا؟ کہا کہ مانگنے والے کی ایک عادت بن جاتی ہے، صفت بن جاتی ہے. جس کسی کو بھی ملے گا حضرت آپ جیسے تو گاؤں میں کوئی نہیں، سخاوت آپ پر ختم ہو گئی. وہ 5 روپیہ دے گا لیکن سخاوت اس کو ختم ہو گئی. وہی تو دوسرے کے پاس جائے گا، جہاں بھی جائے گا یہ مطلب اللہ کو یہ چیز پسند نہیں ہے کہ میرا بندہ جس کو ماں کے پیٹ سے میں نے کھلایا پلایا اس کی میں نے حفاظت کی اور لوح محفوظ سے اس کی روح محفوظ میں نے رکھی اور اس کے نطفے کو نسلن بعد نسلن باپ کی پشت میں اور ماں کی سربکی میں نے محفوظ رکھا اور ماں کے پیٹ کے اندر میں قدرت کاملہ سے اس نے اس کی خوراک پہنچائی، ماں کے اوپر نہیں چھوڑا. ڈائریکٹ وہ وال کھلتا ہے جب ضرورت پڑتی ہے خون کی اور بند ہو جاتا ہے جب خون پہنچ جاتا ہے. نہ اسٹارویشن سے مر جاتا ہے نہ زیادہ کھانے سے مر جاتا ہے. اور کب بچے کو کھلانا ہے کب اس کو کھانا پہنچانا ہے وہ براہ راست اللہ کی طرف سے ہوتا رہتا ہے. وہاں ماں کے پیٹ میں حفاظت فرمائی، وہاں کھانا پہنچایا. بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو روتا ہے کیونکہ اس کی نالی وہ کاٹی وہ پائپ ہر ایک کو ساتھ پائپ ہوتی. تو فرشتہ پوچھتا ہے کیوں روتا ہے؟ کہا کہ اس کے ذریعے سے تو میرے ماں کے پیٹ میں میری خوراک چلتی تھی، اب یہ پائپ بند کر رہا ہے. اللہ کہتا ہے میرے بندے اگر ایک پائپ میں نے بند کیا ہے ماں کی چھاتیوں میں 2 پائپ کھول دیے. بچے کے آنے سے پہلے دودھ تیار ہو جاتا ہے. اب جب دودھ پلاتی ہے ماں پھر جب اس کا دودھ بند کر دیتی ہے تو پھر بچہ روتا ہے. اللہ میں پوچھتا ہے کیوں روتا ہے؟ کہا کہ میری ماں خود اپنے 2 سورس آف پائپ بند کر رہی ہے، میرے 2 دروازے بند رہے. کا فکر نہ کر
दुनिया के चारों कोने बेशक। के खाने में तेरे लिए तैयार कर चुका हूँ। بس काजू आ गई, बादाम आ गए, खीर आ गया, देखो काम कहाँ से आ गए? नहीं हम ले जाएंगे। इसमें ये हमारा इमाम है। हैं? हाँ बिल्कुल बात खत्म हो गई। वही खत्म। जी जैसे आप अब जब बच्चा मरने के करीब आता है आदमी तो फिर रोता है, तो अल्लाह ने पूछा है बंदा क्यों रोता है? कहा कि मलिकुल मौत यहाँ बैठा है और वो जो 4 दरवाजे 4 कोने और आलम के 4 कोने तूने खोले थे, अब ये बंद कर। अल्लाह कहते हैं बंदा अभी तो मेरे पर यकीन नहीं आया, सर उठा, जन्नत के 8 दरवाजे मैं तेरे लिए खोल रहा हूँ। اللہ اللہ हर बार डबल, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 नीयतें की जाए। पहली नीयत तो ये है कि मेरे पर जो कमिटमेंट है, लवाजिमात है, उसको पूरा करना है, सवाल की जिल्लत से बचना है। और तीसरी चीज़ कि इन तमाम तकाज़ों को अदा करने के बाद जो बच जाएगा, और जब भी दीन को, अल्लाह के बंदों को और दीन उमूर के अंदर में कोई ज़रूरत पड़ेगी, मेरी इस्तिताअत के मुताबिक मैं मदद करूँगा انشاءاللہ अल्लाह ताला आपके काम में कामयाब آمین करें। آمین अल्लाह ताला नवाजिश फरमाए। آمین